علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کے 5 دلائل ذکر کیے ہیں۔ مختلف انداز میں مشرکین کو گویا کہ اللہ کی توحید کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور جن باطل عقائد پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور جن بے جان بتوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، ان سے انہیں بدگمان کرنے کی اور ان کی حقیقت دکھلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 دلائل ذکر کیے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جو ذات آسمانوں سے بارش برساتی ہے اور اس سے بڑے پر رونق اور بڑے خوبصورت قسم کے باغات لہلہاتے ہیں، کیا وہ ذات بہتر ہے یا وہ بے جان بت، وہ بے جان چیزیں، بے جان پتھر جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، وہ بہتر ہے؟ اسے اہل علم کی زبان میں استفہام انکاری کہتے ہیں کہ جی وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی بہتر ہے، وہ بے جان جو بت ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ تو یہ سارے 5 دلائل استفہام اور سوال کے انداز میں ذکر کیے ہیں۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کی کہ وہ ذات جس نے زمین کو ایک قرار اور ٹھکانے کی جگہ بنا دیا، زمین کے اوپر نہریں جاری کر دیں اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے ہیں، اسی طرح میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان ایک حاجز اور رکاوٹ کھڑی کر دی ہے تاکہ وہ آپس میں ملنے نہ پائے، تو کیا وہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا وہ بے جان بت بہتر ہے؟ تو یقیناً اللہ کی ذات بہتر ہے۔ تیسری دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جس ذات کو مجبوری کے عالم میں پکارا جاتا ہے، تکلیف کے عالم میں پکارا جاتا ہے، مظلومیت کے عالم میں، بیماری کی حالت میں پکارا جاتا ہے، کیا وہ ذات عبادت کے لائق ہے، وہ ذات بہتر ہے یا پھر وہی بے جان بت بہتر ہے؟ یقیناً وہی ذات بہتر ہے جو ہر مشکل میں کام آتی ہے۔ چوتھی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے استفہامی انداز میں یوں بیان فرمائی کہ کیا جو بر و بحر کی تاریکیوں میں راستے دکھاتا ہے، یعنی انسان خشکی پہ ہو یا انسان سمندری راستے پر ہو، وہ ذات جو ان تاریکیوں میں بھی انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی، انسان کو راستے دکھاتی ہے، اور بارشوں سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں جو ذات بھیجتی ہے اور جو پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں بارش کا، بالآخر بارش ہوتی ہے اور موسم اچھا ہو جاتا ہے، کیا وہ ذات بہتر ہے جو یہ عالم میں سارے تصرف کرنے والی ہے یا پھر یہ بے جان بت بہتر ہے؟ اور 5واں برہان اور 5ویں دلیل کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اور جو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، یقیناً دوبارہ بھی وہی اللہ پیدا کرے گا، کیا وہی بہتر نہیں ہے؟ تو ان سارے سوالات کا جواب بدیہی ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ ہی کی ذات بہتر ہے، جو انسان کے لیے ہر مشکل میں مددگار بھی بنتی ہے، انسان کو ساری نعمتیں بھی مہیا کر رہی ہے، اور بغیر کسی نفع نقصان کی امید رکھے اللہ تعالیٰ کو کسی کے نفع دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے نقصان پہنچانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہر گام، ہر لمحہ، ہر وقت انسانوں کو نفع پہنچا رہی ہے، انسانوں کو نقصان دہ چیزوں سے بچا رہی ہے، تو یقیناً وہی عبادت کے لائق بھی ہے، وہی مدد مانگے جانے کے لائق بھی ہے۔ بس وہی ذات اس لائق ہے کہ انسان اسی کا بندہ بن کے رہے، اسی کو اپنا خالق مانے، اسی کو اپنا مالک مانے، اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانے، یقیناً اسی میں ہی کامیابی ہے۔ ان دلائل کو ذکر کرنے کے بعد کافروں کا، مشرکین مکہ کا اعتراض نقل کیا۔ مختلف انداز میں اعتراض کرتے تھے، یعنی شرک کے بعد جو ان کے ہاں بہت بڑا ایک برا عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا، وہ باس بعد الموت کا تھا۔ جی مرنے کے بعد ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کیا جائے گا، ذالک رجل بعید، اس چیز کو عقل نہیں مانتی۔ تو اس انداز میں وہ آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بتلایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو آپ سے پہلے والے لوگوں کا انجام ہوا ہے، جو آپ سے پہلے منکرین تھے، جو آپ سے پہلے مکذبین تھے، جھٹلانے والے تھے، ہم نے جو ان کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ باقی یہ دنیا اس نے تو ختم ہو کے ہی رہنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی دیر ہے، جب سور پھونکیں گے یہ سارا عالم، یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی،
پھر بعد میں جب سور پھونکیں گے یہ سارے کے سارے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، اصلی ٹھکانوں کی طرف لوگ چلے جائیں گے۔ تو سورہ اسرافیل جو پھونکا جانا ہے یہ تو بس اسی کا انتظار ہے، اللہ کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، ایک ایسی زبردست قسم کی آواز پیدا ہوگی کہ سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس عالم کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی، قیامت طاری ہو جائے گی۔ پھر ایک عرصے بعد سور پھونکا جائے گا، اگلے پچھلے مرے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ سارے کے سارے لوگ اٹھ بیٹھیں گے اور پھر اللہ کے حضور دوڑیں گے، میدان معاشر میں جمع ہوں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا؟ نہیں جی، سب کو پیدا کیا جائے گا، جو ایک بار پیدا ہوا ہے، ایک بار مرا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہان میں منتقل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں انہیں اصلاح کی ہے، آخرت کے عقائد دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے، اس کی 88 آیات اور 9 رکوعات ہیں۔ اس میں زیادہ تر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، فرعون نے ایک وتیرہ بنایا ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیتا تھا، ماں کا دودھ بھی نہیں پینے دیا جاتا تھا، اس کو قتل کرا دیا جاتا تھا، چونکہ اس کو کاہنوں اور نجومی انہیں بتلا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے جو ظالم جابر بادشاہ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہی حکومت ہوتی ہے، کون چاہتا ہے کہ میری حکومت ختم ہو؟ تو جب اسے پتہ چلا کہ میری حکومت، میری سلطنت، میری یہ بادشاہ سب کچھ ختم ہو جائے گی ایک بچے کے ہاتھوں، یعنی بچہ پیدا ہوگا پھر بڑا ہوگا، اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں ہر نو مولود بچے کو قتل کرا دیتا ہوں، جب بچہ بڑا ہی نہیں ہوگا تو کون میری حکومت کا خاتمہ کرے گا؟ لیکن وہ بالکل کند ذہن آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کام کرا ہی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کام کا ہونا تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، انسان کی ساری تدبیریں، انسان کے سارے اندازے وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے ظاہری طور پر اس کا سد باب یوں سوچا کہ جو بچہ پیدا ہو مجھے اطلاع کیجیے، میں اس کو قتل کرا دوں گا۔ اب اسی اثنا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا سروائیو کرنا۔ ان کی جو والدہ محترمہ تھی ان کے دل میں اللہ نے القاء کی، دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دو اور صندوق کو دریا نیل میں بہا دو، جہاں جائے گا قسمت ہوگی یہ چلا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے بہا دیا گیا۔ اب دریا کے کنارے ان کی بہن بھی چلتی رہی، جاسوس بن کر، اجنبیہ بن کر کے دیکھو یہ کہاں جاتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچ رہی ہیں کہ بس ابھی میرا بیٹا پکڑا جائے گا، ابھی جناب اس کو گردن پہ چھری چلا دی جائے گی، ابھی وہ مارا جائے گا۔ اسی اثنا میں فرعون کے محل کے باہر صندوق پہنچتا ہے۔ اس کے جو خدام تھے، خادمائیں تھیں، انہوں نے صندوق کو دیکھا، اٹھایا، کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا، فرعون کے پاس لایا گیا۔ اس بدبخت نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیں، لیکن جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ لاغلط تھی، بس اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور بظاہر وہ آدمی موم ہو گیا، اس کا دل پسیج گیا کہ جس کے دل میں یوں سمجھیے کہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بدبخت، وہ ظالم جابر متکبر فرعون، اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید یہ ہمیں نفع دے دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، یعنی جس آدمی نے اس فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہزاروں بچوں کو قتل کرایا جا رہا تھا، اس بچے کو اللہ نے اسی دشمن کے گھر میں بھیج دیا جس کی وجہ سے اس نے سب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اب وہ بچہ اس کی اپنی کفالت میں آ گیا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، رب کی قدرتیں ہیں۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو اسی بندے سے کام لے لیتا ہے جو بندہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، اس کے گھر میں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ آتے ہیں، ان کے ہاتھوں غلطی سے ایک آدمی قبطی قتل ہو جاتا ہے۔ قبطی وہ قوم تھی فرعون کی، دو آدمی لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام صلح کرانے کے لیے گئے، ان میں سے جو حد سے تجاوز کر رہا تھا اسے یوں مکہ مارا تو وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔
اب موسیٰ علیہ السلام کا دوسرے دن پھر گزر ہوا، پھر لڑائی ہو رہی تھی، اب بھی وہی آدمی لڑ رہا تھا جو کل لڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھانے کے لیے آگے گیا تو اس نے راز افشا کر دیا، آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے جیسے کل بندے کو مارا تھا۔ اب راز کھل گیا، فرعون تک بات پہنچی، اس کے دل میں خیال ہے ہو نہ ہو بس یہی بندہ ہے جس نے میری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے، چلیں جی اس کو قتل کرتے ہیں۔ کسی با وفا شخص نے، کسی مردم شناس آدمی نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ تیرے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے، یہاں سے چلا جا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلتے ہیں، مدین کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں بکریوں کا ایک ریوڑ، دو حیادار بچیاں، دو حیادار لڑکیاں بکریاں لے کے آئی ہیں ایک جگہ پہ پانی پلانے کے لیے۔ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جی رش ختم ہو جائے پھر پلائیں گے، ہمارے گھر میں اور ہے کوئی نہیں، بوڑھے والد ہیں وہ آ نہیں سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ذرائع ہمدردی ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور انہیں روانہ کر دیا۔ وہ بچیاں گھر جاتی ہیں، اپنے والد سے تذکرہ کرتی ہیں، جی بڑا ہی شریف آدمی تھا، طاقتور بھی تھا اور حیادار بھی تھا، امانت دار بھی تھا، کیوں نہ ہم اس کو اپنا ملازم رکھ لیں۔ ان میں سے ایک بچی آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے جاتی ہے کہ میرے والد صاحب بلا رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، کچھ شرائط پر وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر 10 سال تک حضرت موسیٰ ان کے پاس رہتے ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ کوہ طور پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، ہم کلامی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رسالت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، نبی بنا دیتے ہیں، اور پہلا حکم یہ دیتے ہیں اذهب الی فرعون، موسیٰ اس فرعون بدبخت کے پاس جا اور اس کو تبلیغ کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، میں تو ان کا آدمی قتل کر کے آیا ہوں، یوں سمجھے کہ میرے تو سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے، مجھے تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، فرعون سے بات ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، جادوگروں کو بلاتا ہے، انہیں شکست ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو جو کہ اقلیت بن چکی تھی، جو فرعون کے مظالم سہ سہ کر مظلومیت اور مجبوریت کا ایک استعارہ بن چکی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قوم کو لے کر چلتے ہیں۔ فرعون بھی ان کا پیچھا کرتا ہے حتیٰ کہ فرعون غرق ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ پھر آزاد ہو کر نجات پا کر آگے ارض شام فلسطین چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کیا۔ اور درمیان میں ایک بات عرض کرنا بھول گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اب مختلف جو دایا ہوتی ہے، جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے، ان کا انتظام کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اب جو ان کی بہن ساتھ تھی، اجنبی بن کے گئی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک عورت ہے، وہ جس بچے کو دودھ پلائے وہ بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بلاؤ اس کو، ہم پیسے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ظاہر ہے انہوں نے کسی کافر عورت کے پستان کو منہ نہیں لگایا۔ اب جب ان کی والدہ آئی تو انہوں نے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان اپنا واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہ بچہ آپ کو لوٹا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ فرعون کے دربار سے، فرعون کے گھر سے ان کو اس کے اخراجات بھی ملتے ہیں۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ پر احسان فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد یہاں پر ایک اور بڑے رئیس، ایک اور بڑے چودھری اور متکبر آدمی، یعنی اپنا قارون کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، اور بعض علماء نے بتلایا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا رئیس کبیر آدمی تھا۔ اللہ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگ تھک جاتے تھے، لوگوں کی ایک جماعت، یعنی لوگوں کا ایک ہجوم اس کی چابیاں اٹھاتا تھا خزانوں کی، اور وہ بیچارے تھک جایا کرتے تھے۔ اب جب اسے لوگوں نے سمجھایا، حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ یہ مال اللہ کے فضل سے تمہیں ملا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے محنت کی ہے، میری کاریگری ہے، میری دانشوری ہے، میں تو بڑا ذہین آدمی ہوں، میں اپنی ذہانت کے بل بوتے پہ سب کچھ کما رہا ہوں، کسی کا کوئی ہم پر احسان نہیں ہے، یہ میری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب لوگ بھی اس کا جب مال دیکھتے تھے، ان کی وہ رال ٹپکنے لگتی تھی، منہ میں پانی آتا تھا کہ ہمیں بھی اتنی دولت ملنی چاہیے۔ پھر جب وہ بات اس نے نہ مانی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اور وقت کے نبی کو جھٹلایا، تو اللہ نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دفن کر دیا، زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان یاد دلایا لوگوں کو، دیکھو تم چاہتے تھے ہمیں قارون جیسی خزانہ مل جائے، قارون جیسی دولت مل جائے، قارون کا حال دیکھ لیا۔ تو دولت کامیاب نہیں کرتی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کامیاب کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے، جو فساد نہیں پھیلاتے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو بڑا بننا چاہتے ہیں،
یعنی دل میں تکبر ہے، ریاکاری ہے، مال دولت کے اعتبار سے ہم سب سے بڑے بن جائیں، ہماری تعریفوں کے پل باندھے جائیں، ہر طرف ہمارے ہی نام کے ڈنکے بجیں، ہمارے نام کی تختیاں لگی ہوں، لوگوں کو یہ بڑا بننے کا شوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر ہم ان کو دیں گے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی جھک کے رہتا ہے، تواضع کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو خود مشہور ہونا چاہتا ہے، جو خود تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الکبر ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، یہ بڑائی، یہ کبریائی مجھے جچتی ہے۔ جو کوئی مجھ سے یہ میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو رسوا کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ تو یہاں پر قارون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، جو مکڑی جالا تنتی ہے، جالا بناتی ہے۔ مکی صورت ہے، اس کی 69 آیات اور 7 رکوعات ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ سنت ابتلا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کی جو سب سے بڑی محبوب ہستی ہیں انبیاء کرام کی، ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، جو انبیاء کے نام لیوا ہیں ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے میں فرق کرتے ہیں کہ ایمان والے الگ ہو جائیں، منافق الگ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جو مخلص مومن ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے جی یہ مخلص ہیں، اور جو وقتی ضرورت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے ساتھ لگے ہوئے تھے منافق، وہ بھی آزمائشوں کے بعد الگ ہو جائیں۔ تو اس صورت کا موضوع یہ سنت ابتلا ہے۔ اس مضمون کو تائید پہنچانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان حضرات کے تذکرے کیے، اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جی یہ آنی جانی چیزیں ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آپ صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کیجیے۔ تکلیفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اجر جزیل عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کافروں کی ساری محنت، ان کی کارستانی، کارگزاری، اور دنیا کی ان کی زندگی، دنیاوی زندگی کی جو زیب و زینت ہے، اس کو تشبیہ دی مکڑی کے جالے کے ساتھ، کہ جیسے مکڑی گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، تو کافروں کی محنت، کافروں کا گھر، دنیا، سب کچھ ایسے ہے، یہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح ایک دن ختم ہو جائے گا۔ البتہ جو آخرت ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔